سورت کہف میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی حقیقت کے متعلق کہ یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کے جو ہے مال، کوٹھیاں، بنگلے، ہیرے جواہرات، فیکٹریاں، یہ دنیا کی خواہشات، ان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورت کہف آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، فرمایا یہ سارا کچھ ہم نے بنایا ہے زمین کے اوپر، یہ اس کو سارا جو ہے اس کو زینت بنایا ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، یہ خوبصورتی ہے دنیا کی، یہ مال و دولت، یہ مقام و مرتبے، یہ دنیا کا جو ہے یہ ہار شنگار، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ چشمے، یہ نہریں، دریا، یہ دولت، یہ شہر، یہ سب کچھ، فیکٹریاں، بنگلے، سب کچھ، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ آپ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زینت اللہ، یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ تو انسان کے لیے ایک جو ہے امتحان گاہ ہے۔ یہ کس لیے سب کچھ بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دنیا کی ساری زینت جس کی خواہشات ہوتی ہے بندے کو، یہ سب کچھ دنیا کی یہ زینت جو ہے آرائش دنیا کی، یہ انسان کو آزمانے کے لیے فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ، جن کو میں پیدا کر رہا ہوں، لِنَبْلُوَهُمْ، ان کو تاکہ لِنَبْلُوَهُمْ فرمایا ان کو آزمائیں، ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون جو ہے سب سے اچھی عمل کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ ہر انسان آزمائش میں مبتلا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی تنہا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی اپنے گھر میں ہے، ہر حالت میں ہر انسان اللہ کی آزمائش میں ہے۔ یہ دنیا کی خواہشات، دنیا کی دولت کی ہوس، کثرت کی ہوس، الہاکم التکاثر، یہ دنیا کی جو کثرت جو ہے یہ انسان کو غافل کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے۔ دنیا کی ہوس، یہ دنیا کی خواہشات، یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، فرمایا اور بے شک ہم یہ دنیا کی سب کچھ، جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب کو ہم کر دیں گے، کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی ہے یہ صاف میدان، یہ بنجر زمین، یہ صاف ہموار میدان کر دیں گے اس کو، یہ سارے پہاڑ، یہ سارے کوٹھیاں، بنگلے، فیکٹریاں، یہ سارا کچھ جو کچھ دنیا کے اوپر زمین کے اوپر ہے سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یہ سارا کچھ صاف میدان ہو جائے گا۔ اے انسان، ان چیزوں کی خواہشات تجھے مجھ سے دور کرتی ہیں، لیکن یہ تیری آزمائش ہے کہ تو کیا کرتا ہے دنیا میں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کیمیا سعادت میں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے انسان کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو وہ جو مہمان نواز آدمی ہے اس نے مہمان نوازوں کے لیے بہت ہی خوبصورت کمرے بنائے ہوئے ہیں، بہت ہی جو ہے آسائش، خوشیاں، خوشبودار، رنگ برنگے کھانے، رنگ برنگے سب کچھ جو ہے اس میں بہت ہی رنگ بھرے ہوئے ہیں۔ مہمانوں کے لیے جو ہے بہت ہی خوبصورت، ہر چیز خوبصورت ہے، اس کے مہمان خانے بہت بڑے بڑے مہمان خانے ہیں اور بہت کچھ ہے مہمانوں کے لیے۔ جو مہمان جاتا ہے اس کو وہ سب کچھ ملتا ہے، مہمان بڑا خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر، ان کھانے کو دیکھ کر، ان خوشبودار لذتوں کو دیکھ کر، ہر چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ بڑا راضی ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، اسے پتہ بھی ہے میں نے نہیں رہنا یہاں پر، میں تو مہمان ہوں، یہ میری رہائش گاہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ میرا نہیں ہے، وہ جانتا ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا سب کچھ مجھے جو ہے یہ لے لینا چاہیے، یہ میرا ہو جائے، میں مالک ہو جاؤں۔ وہ کوشش کرتا ہے چرانے کی،
اس کو اکٹھا کرنے کی، گٹھڑیاں باندھنے کی کہ میں جاتے وقت ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرمایا امام غزالی فرماتے ہیں وہ جب کوشش کرتا ہے ان کو اکٹھا کرنے کی، لیکن جب وقت آ جاتا ہے جانے کا تو بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا غم زدہ ہوتا ہے، بڑا افسوس اور غمگین پشیمان ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا ان میں سے، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ جو میں نے اچھائی کی ہے میرے پاس وہی ہے، جو میں نے برائی کی ہے وہ تو پشیمانی ہے، وہ تو رسوائی ہے سراسر۔ وہ پشیمان رسوا ہو کر جاتا ہے۔ جو انسان فاسق و فاجر ہیں، جو دنیا کے ساتھ دل لگا لیا جنہوں نے، وہ کوشش کرتے ہیں دنیا کو اکٹھا کرنے کی، دنیا کو سنبھالنے کی، دنیا کی آرائش، دنیا کی جو ہے آسانیاں، دنیا کی جو ہے اس کی جو ہے بندوبست، بہت لمبا چوڑا آسائش، لیکن انہیں پتہ بھی ہے رہنا نہیں ہے۔ وہ سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر جاتے ہیں تو سوائے نموشی کے، پشیمانی کے کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا ان کے۔ تو فرمایا یہ مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فرمایا یہ دنیا جو سب کچھ اس میں ہے وہ زینت ہے، آرائش، خوبصورتی، تمہیں پھنسانے کے لیے کہ انسان کو آزمایا جائے کہ اس کی خواہشات میں انسان جو پھنس گیا وہ پھنس گیا۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، جو دنیا کے دل لگا کر دنیا میں غافل نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، باقی انسان ناکام ہوتے ہیں۔